السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ جناب صاحب صدر و معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان زندہ خدا کا ثبوت غلبہ انبیاء کی روشنی میں ہے۔ حضرات، قرآن کریم میں ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کی فرما برداری کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی خاطر سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور استکبار سے کام لیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ عربی زبان میں سجدہ کے معنی ظاہری سجدہ کے علاوہ فرما برداری کے بھی ہوتے ہیں۔ اس پر فرشتوں نے تو فرما برداری کی، مگر ابلیس نے فرما برداری کرنے سے انکار کر دیا اور ابا اور استکبار کا مظاہرہ کیا۔ ابلیس اور شیطان نے انبیاء کی اطاعت کرنے اور ان کے مقاصد کو کامیاب بنانے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس تحدی کا بھی مظاہرہ کیا کہ وہ انسانوں کو ہر دور میں نبی پر ایمان لانے سے روکے گا اور ان کے راستے میں بیٹھ کر رکاوٹیں پیدا کرے گا۔ لہٰذا تاریخ انبیاء بتاتی ہے ہر نبی کی بعثت کے موقع پر فرشتہ صفت انسان اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے رہے اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کرتے رہے۔ اس کے بالمقابل ابلیسی صفت انسان نبی کی مخالفت کرتے رہے اور ہر وہ طریقہ اختیار کرتے رہے جس سے بنی نوع انسان نبی پر ایمان لانے سے رک جائیں اور اس کی مخالفت اور گمراہی کے راستے پر چل کے پڑیں۔ ہر نبی کی آمد پر بنی نوع انسان کا یہی امتحان ہوتا رہا کہ کون سا انسان عقل سلیم کو بروئے کار لا کر نبی پر ایمان لائے گا اور کون ابلیس کا حلیف بن کر نبی کی مخالفت کرے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے طاغوتی طاقتوں کی مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی کو اس کی بعثت کے مقاصد میں کامیاب بنا کر اپنی ہستی کا ثبوت دیتا رہا اور زبان حال سے اعلان کرتا رہا میں نے اس نبی کو بھیجا ہے اور میں اسے فائز المرام بنا کر اپنی ہستی کا ثبوت دوں گا۔ سامعین کرام، ابلیسی طاقتوں کی عداوت و مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس طرح انبیاء کو غلبہ عطا فرمایا اور اپنے وجود کا ثبوت دیا، اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم
مجسمے اور بت بنا کر اپنے طریق کے مطابق ان کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ان کو اس شرک سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ان بے جان بتوں کی عبادت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو احساس دلایا کتنی حیرت کی بات ہے، جن مجسموں کو تم خود تراشتے ہو پھر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہو، یہ تم کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے، اس لیے ان کی عبادت چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرو۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ نصیحت نہ سنی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور اس کی قوم نے ابراہیم کی مخالفت شروع کر دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ قوم کسی بھی طرح میری بات کو نہیں سمجھ رہی، تو انہوں نے ان کے احساس کو بیدار کرنے کے لیے بت خانے کے بڑے بت کے علاوہ باقی تمام بت توڑ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس کارروائی پر ان کی قوم سخت ناراض ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ جو بت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکے اور یہ بھی نہیں بتا پا رہے کہ انہیں کس نے توڑا ہے، تو یقین جانو کہ تمہیں ان کی عبادت کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ لیکن ابراہیم کی قوم کی سرداروں نے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی اور کہا حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، یعنی انہوں نے کہا ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یعنی اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور اس کے لیے سلامتی کا باعث بن جا۔ سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کی صاحب اقتدار قوم نے آپ کو جلا کر نیست و نابود کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ اور سلامت رکھ کر دنیا کے لیے ایک زبردست ثبوت فراہم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور وہ ایک کمزور انسان کی حمایت کر کے یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ وہ قادر اور مقتدر ہے۔ اس کے ساتھ وابستہ ہو جانے والا اس کی حمایت اور پناہ میں آ جاتا ہے، جس کو وہ اپنے حصار میں لے لیتا ہے تو مخالفین اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں ایک مخالف اسلام نے اعتراض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کس طرح ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اور اس نے اس واقعہ کے حقیقی ہونے پر شک کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آگ سے مراد عداوت کی آگ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اس جواب کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا اس تعویل کی کیا ضرورت ہے، اس زمانے میں ہم موجود ہیں، ہمیں کوئی مخالف دشمنی سے آگ کے اندر ڈال کر دیکھ لے، خدا اس آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں فرمایا تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جان آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں کی جلائی ہوئی آگ سے محفوظ رکھ کر ثابت کر دیا کہ وہ دشمن پر اپنے انبیاء کو غالب کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مذکورہ چیلنج کے جواب میں کسی بھی مخالف کا سامنے نہ آنا
اس بات کا ثبوت ہے کہ الہی رعب ان کے دل و دماغ پر مسلط تھا جو ان کو سامنے آنے سے روکتا رہا۔ مخالفین اسلام کہہ سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے ٹھنڈا ہونے کا واقعہ زمانہ قدیم کا ہے جو قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہر زمانے میں اپنے زندہ اور حی و قیوم ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے، اس نے مسیل ابراہیم علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے ذریعہ فیصلہ کل اعلان کروا دیا۔ اس زمانے میں ہم موجود ہیں، ہمیں کوئی مخالف دشمنی سے آگ کے اندر ڈال کر دیکھ لے، خدا آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ نہیں۔ سامعین کرام، بعض تاریخی روایات سے علم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جو فرعون مصر پر حکمرانی کر رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا ایک آگ آئی ہے اور مصر کے تمام فرعونیوں اور قبطیوں کو جلا کر خاک کر گئی ہے، لیکن اس آگ نے بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوف زدہ تھا۔ اس نے کاہنوں اور جادوگروں کو جمع کیا اور خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ اس تعبیر کو سنتے ہی فرعون نے بنی اسرائیل کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ لڑکا پروان نہ چڑھے جو اس کی حکومت کے خاتمے کا باعث بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، یعنی بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ لڑکوں کو قتل کرنے کے پیچھے یہ بھی حکمت تھی کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کی تعداد نہ بڑھے۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ فرعون کے اس حکم کی وجہ سے خوف زدہ تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی کہ کچھ مدت تک تو موسیٰ کو دودھ پلا، مگر جب تجھے اس کی جان خطرے میں نظر آئے تو اسے صندوق میں ڈال دے، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پہ جا پھینکے تاکہ میرا دشمن اور اس کا دشمن اس کو اٹھا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے الہی وحی کے مطابق بچے کو تابوت میں رکھ کر دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا وہ دریا کے کنارے اس تابوت کو دیکھتی رہے۔ آخر وہ تابوت پانی کی لہروں کے ساتھ فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ آل فرعون نے اسے پکڑ لیا۔ ان کے خاندان کی ایک عورت نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، یہ تیرے لیے اور میرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک کا موجب ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تابوت کے پیچھے پیچھے خفیہ طور پہ چلتی رہی تھی، اس نے محل میں پہنچ کر یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر والوں کی خبر دوں جو اس کو پال دیں اور اس کے خیر خواہ ثابت ہوں۔ اس طرح موسیٰ کی پرورش اس کی ماں نے شروع کر دی۔ خدائی تقدیر نے فرعون کے خاندان کے دلوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ انہیں یہ شک ہی نہ ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کا لڑکا ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حی و قیوم ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر پار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو زبان حال حکم دیا کہ آج تو نے اسے غرق نہیں کرنا بلکہ ان کو باحفاظت دوسرے کنارے پہنچانا ہے۔ چنانچہ اس سمندر نے ایسا ہی کیا اور اسی سمندر کے پانی کو بزبان حال یہ حکم دیا، آج فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دینا ہے۔ چنانچہ اس سمندر نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اور فرعون اس کے لشکر کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے حی و قیوم ہونے کا ثبوت تھا اور قیامت تک رہے گا۔ سامعین کرام، عصر حاضر میں دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی خود کو یسوع مسیح کی طرف منسوب کرتی ہے۔
اور اس لکڑی کی بنی ہوئی صلیب کے سامنے سرنگوں ہونے میں فخر محسوس کرتی ہے جس پر یسوع مسیح کا مجسمہ معلق ہوتا ہے۔ یہ وہی یسوع مسیح ہے جنہیں یہود اور رومن حکومت صلیب پر لٹکا کر صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی تھی۔ ہلاک کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جب حکومت کے کارندے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو ان کے سب شاگرد ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو ظالمانہ طور پر صلیب پر چڑھا دیا۔ جب وہ صلیب پر معلق تھے تو سردار کاہن اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاقاً کہہ رہا تھا کہ اس یسوع مسیح نے اوروں کو بچایا ہے پر دیکھو اپنے تئیں نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اب صلیب سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ مگر مسیح علیہ السلام صرف اتنا کہہ رہے تھے، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خدائے قادر و قدیر نے مسیح علیہ السلام کی فریاد کو سنا اور انہیں صلیب سے زندہ اور سلامت اتروا کر اپنے حی و قیوم ہونے کا ثبوت دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو صلیب سے اتارا گیا تو ایک سپاہی نے بھالے سے آپ کی پسلی کو چھیدا تو فوراً اس میں سے خون اور پانی نکلا۔ خون اور پانی کا بہہ نکلنا آپ کے زندہ ہونے کی علامت تھا۔ جب آپ صلیب سے اتارے گئے تو آپ کے زخموں کا علاج مرہم عیسیٰ سے کیا گیا۔ بعد ازاں کچھ عرصے کے بعد جب آپ سفر کے قابل ہوئے تو آپ یروشلم سے سیریا سے عراق، ایران، افغانستان، ہندوستان کے راستے کشمیر پہنچے اور زندگی کے آخری ایام سری نگر میں گزارے اور وہیں آپ کی قبر ہے۔ ایک جابر اور طاقتور حکومت کے حصار سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ وہ ہر زمان اور مقام میں زندہ تھا اور زندہ رکھنے پر قادر ہے، بلکہ دوسروں کو بھی زندگی بخشتا ہے اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ ایک تاریخی تحقیق کے مطابق حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 19 اپریل 571 کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اسی مقدس بستی میں آپ کا بچپن گزرا، پھر جوانی کا آغاز ہوا تو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا میں جا کر کئی روز تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو ایک اندازے کے مطابق 24 رمضان 20 اگست 610 کو آپ پر نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور اس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ جب یہ حکم الہی نازل ہوا تو آپ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ بظاہر یہ بالکل ناممکن بات تھی، مگر کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے یہ یقین تھا کہ آپ جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے۔ انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سنو، میں تم کو خبر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کرنے والا لشکر تمہارے قریب پہنچ چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو تو اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جب آپ کے اکابر اور قریش نے یہ الفاظ سنے تو وہ ہنس پڑے اور آپ کے چچا نے یہاں تک کہا، تبا لکا الہٰذا جمعتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اس غرض سے ہمیں جمع کیا تھا
پھر سب ہنسی مذاق کرتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے 13 سال مکہ کے ظلم و ستم سہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کا اعلان فرماتے تھے۔ اہل مکہ کی مخالفت اور عداوت بھی زور بزور طاقت پکڑتی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد یہ امید تھی کہ غریب الوطنی میں مسلمان امن و سکون سے زندگی بسر کریں گے، مگر برا ہو اندھی عداوت کا، ابو جہل 1000 جنگجوؤں کا لشکر لے کر میدان بدر میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ مجبوراً سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کو لے کر اپنے دفاع کے لیے میدان بدر میں پہنچ گئے، جن کے ہاتھوں میں ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کے سامنے ان سے 3 گنا بڑا لشکر اس عزم کے ساتھ تھا کہ وہ آج اس میدان میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ دونوں طرف سے حملے جاری تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں دعاؤں میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد خیمے سے باہر تشریف لائے اور مٹھی بھر کنکر اور ریت کفار کے لشکر کی طرف پھینکی۔ ریت پھینکنی تھی کہ آندھی کا جھونکا آیا اور کفار کی آنکھوں اور منہ اور ناک میں کنکر اور ریت بھرنا شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خدائی فرشتوں کی فوج ہے جو ہماری نصرت و مدد کے لیے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضور نے بلند آواز سے فرمایا، یکجا ہو کر حملہ کرو۔ آقا کی آواز سنتے ہی مسلمانوں نے یک بار حملہ کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا، دشمن کے پاؤں کھڑ گئے، ان کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ انہوں نے میدان کارزار سے فرار ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ تھوڑے دیر کے بعد میدان جنگ دشمن سے خالی ہو چکا تھا اور دشمن کے 30 سے زیادہ مقتولوں کی لاشیں میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمزور مسلمانوں کو بدر کی میدان میں فتح سے ہمکنار کروا کر اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا وہ حی و قیوم ہے، وہ قادر و قدیر ہے، اور وہی ہے جو اپنے انبیاء کو ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ ہجرت کے بعد کم و بیش 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں قیام رہا۔ اس دوران بھی کفار مکہ کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی احزاب کی جنگوں کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر خدائے عزیز و قدیر نے ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا۔ آخر وہ دن آیا جس دن آپ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے، جس مکہ سے آپ کو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں صرف ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اسی مکہ میں 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاتح عظیم کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اس عدید المثال فتح نے ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غلبہ عطا فرما کر اپنی ہستی کا ثبوت دیتا تھا اور دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر! سامعین کرام، عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح موعود و مہدی موعود اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی میں
امتی نبی اور رسول کے طور پہ مبعوث فرمایا، آپ نے اپنے بعثت کی غرض یہ بیان فرمائی، وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں۔ آپ نے انسان کے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے قائم کروانے کے لیے قرآن مجید اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قریباً 80 کتب اور ملفوظات نیز مکتوبات کے ذریعہ مفصل طور پہ پیش کیا اور اعلان فرمایا کہ میرا خدا جو آسمان و زمین کا مالک ہے، میں اس کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، میں اس کی طرف سے ہوں اور وہ اپنے نشانوں سے میری گواہی دیتا ہے۔ اگر آسمانی نشانوں میں کوئی میرا مقابلہ کر سکے تو میں جھوٹا ہوں، اگر دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی میرے برابر اتر سکے تو میں جھوٹا ہوں، اگر قرآن کے نقاط اور معارف بیان کرنے میں کوئی میرا ہم پلہ ٹھہر سکے تو میں جھوٹا ہوں، اگر غیب کی باتیں اور اسرار جو خدا کی اقتداری قوت کے ساتھ پیش از وقت مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں ان میں کوئی میری برابری کر سکے تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں گا۔ 40 نمبر 1، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد کوئی مخالف مقابل پر نہ آیا، تمام معاندین نے سکوت اختیار کر کے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا جس کو وہ نبی بنا کر بھیجتا ہے اسے پھر غلبہ بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا مگر وہ اس سے تمسخر کیا کرتے تھے۔ یہی سلوک مخالفین نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ساتھ کیا۔ پہلے ہندوستان کے مولویوں کے ذریعہ کفر کے فتوے لگائے، پھر یہی کام تنظیموں اور اداروں نے کیا اور بعض حکومتوں اور رابطوں نے کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مخالفتوں کے باوجود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو ان کے مقاصد میں کامیاب فرمایا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار اے ناقصاں، یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار اے ناقصاں، ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار۔ کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نہ تمہارے مکر کی، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہریار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دشمنوں پر غلبہ عطا کر کے اپنے حی و قیوم ہونے کے جو ثبوت فراہم کیے ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ تاسیس جماعت پر قریباً 136 سال گزر چکے ہیں۔ ان سالوں میں مخالفین احمدیت نے احمدیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ابلیسی طاغوتی طاقتوں نے ان کی بھرپور پشت پناہی کی اور کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ یقین دلا رہا تھا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ تاریخ شاہد ہے، مخالفین قعر مذلت میں گرتے چلے گئے۔ جن مخالفین نے مخالفت کی ان کا آج نام و نشان نہیں۔ ان میں سے چند کے اسماء یہ ہیں: محمد احسان بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری، مارٹن قرار، ڈپٹی عبداللہ آتھم،
امام دین، نظام دین، ڈاکٹر عبدالحکیم، چراغ دین جمنی، جان ایگزینڈر ڈوئی، رشید احمد گنگوئی، بابو الہی بخش اکاؤنٹنٹ، شبھ چنتک قادیان اخبار کے منتظم سوم راج، اچھر چند، بھگت رام، ان کی ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ایک مخالف احمدیت رسالہ المنیر لائل پور نے 1956 میں یہ اعتراف کیا، ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے قادیانیت کا مقابلہ کیا، لیکن یہ حقیقت سب کے سامنے ہے، قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ مستحکم اور وسیع ہوتی گئی۔ مرزا صاحب کے بالمقابل جن لوگوں نے کام کیے ان میں سے اکثر تقوی، تعلق باللہ، دیانت، خلوص، علم، اثر کے اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیتیں رکھتے تھے۔ سید نذیر حسین دہلوی، مولانا انور شاہ، مولانا قاضی سید لقمان منصور پوری، مولانا محمد حسین، مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا سلطان اللہ امرتسری، دوسرے اکابر کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ یہ لوگ قادیانیت کی مخالفت میں مخلص تھے۔ ان کا اثر رسوخ بھی اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں جو ان کے ہم پایا ہوں۔ اگرچہ کہ یہ الفاظ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گے اور قادیانی اخبارات اور رسائل چند دن اپنی تائید میں پیش کر کے خوش ہوتے رہیں گے، مگر ہم اس کے باوجود اس تلخ نوائی پہ مجبور ہیں۔ ان اکابر کی تمام کاوشوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا، متحدہ ہندوستان میں قادیانی بڑھتے رہے۔ تقسیم کے بعد اس گروہ نے پاکستان میں نہ صرف پاؤں جمائے بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ المنیر لائل پور، 22 فروری 1956۔ ایک عربی مثال ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہی ہوتی ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ دشمن احمدیت کی ناکامیاں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کامیابیاں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے، جس نے اپنا وعدہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی بڑی شان سے پورا فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل پہ میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے مارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے مارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اس غرض کے لیے مبعوث فرمایا تھا کہ سعید الفطرت انسانوں کا تعلق ان کے رب سے قائم کروا دیں۔ چنانچہ تقریباً 220 ممالک میں جماعت احمدیہ مسلمہ کا قیام ہو چکا ہے۔ وہاں ایسے افراد موجود ہیں جو راسخ العقیدہ احمدی مسلمان ہیں، ان کا ان کے رب سے گہرا تعلق ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سمیع الدعا خدا ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کو رویا اور سچی خوابیں دکھاتا ہے، ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے۔ اس کے بالمقابل مخالف مولوی ہوں یا ملا، رابطے ہوں یا حکومتیں، پچھلے 136 سال سے
شکست پر شکست کھاتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی ناکامی اور نامرادی اس بات کا اعلان ہے قادر مطلق خدا موجود ہے جس نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام اور آپ کے ہر خلیفہ کو باوجود مخالفت کے ان کے مقاصد میں کامیاب فرمایا۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے، میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں عن قریب دیکھ لے گا میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھ بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ اذا لوہام حصہ دو۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر سعید الفطرت انسان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت سے اپنا سچا تعلق قائم کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔